اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اوپر والی آیت میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ اور اس کے کام کا ذکر کہ پیدا کرنے کے بعد جو اس کو ذمہ داری سونپنی تھی اور جس لیے اسے پیدا کیا گیا اس کا تذکرہ تھا، اور آج اس ذمہ داری کے لیے اس کی تربیت کا تذکرہ ہے آدم علیہ السلام کی، تاکہ وہ اس کی نسل جو ہے وہ چلے، اس کے اندر وہ چیز موجود رہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ نے فرشتوں کو یہ بتایا کہ میں نے اس کو زمین کے اوپر اس کی کچھ ڈیوٹیاں لگانی ہیں، اس کو زمین کے اندر میں نے ساری کائنات کے لیے اس کو خلیفہ بنانا ہے، امارت دینی ہے، اس کو خلافت دینی ہے، اس کو یہ معنی دوسرا میں آج کر رہا ہوں، کل پہلے کیا تھا، میں نے اس کو خلافت دینی ہے دنیا کی، امارت، حکمرانی، یہ لفظ خلافت کے لیے بھی بولتے ہیں۔ ایک تو ہوتا نا کہ یکے بعد دیگرے آنا، ایک چلا جائے گا دوسرا اس کا آ کر نائب جو تھا نا وہ بن جائے گا، یہ معنی نہیں، یہ معنی کہ میں نے اس کو زمین کے اندر خلافت دینی ہے، حکمرانی دینی ہے، بادشاہی دینی ہے اس کو میں نے، تو اس کے لیے اسے تیار کیا۔ وہ تیاری کیا تھی؟ وہ تیاری تھی تعلیم۔ اللہ نے جس کو بھی کوئی ذمہ داری دینی ہوتی ہے اس ذمہ داری کے بارے میں معلومات، تعلیم، کہ تیری یہ ڈیوٹی ہے، اس کو تو نے نبھانا ہے، اس کے بارے میں تجھے معلومات، کیونکہ اب کوئی آدمی ورکشاپ بناتا ہے، اس کے اندر کوئی پرزے تیار ہوتے ہیں، کہاں لگنے ہیں، کس مشینری پہ لگنے ہیں، کیسے ان کا سائز ہونا ہے، یہ اس کو علم ہونا چاہیے۔ اگر یہ علم نہیں ہوگا تو وہ ورکشاپ تو نہیں چلائے گا، پرزہ کہیں کا ہو فٹ کہیں کر دے گا تو وہ کام تو نہیں چلے گا، وہ تو محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو اس کو ورکشاپ کو چلانے کے لیے اس کے ہتھیار چاہیے، ان کے نام چاہیے کہ نام آتے ہوں، ان کا جو کام کا پتہ ہو یا اس کو سیٹ کرنا ہے وہ پتہ ہو، تب جا کر وہ کام کرے گا۔ یہ دنیا کا نظام اس سے چلوانا تھا آدم سے۔ آدم کے کام میں جو ہے نا پتہ نہیں کتنی مخلوق کی روزی رکھی ہے اللہ نے، محنت انسان نے کرنی ہے، کام اس نے کرنا ہے، اور پوری دنیا کو اس سے بلا واسطہ یا بالواسطہ فائدہ پہنچنا ہے اللہ کی مخلوق کو۔ دیکھو نا، آدمی جو لگاتا ہے، فصل بوتا ہے، تو یہ جانور بھی کھاتے ہیں، اس کے پرندے بھی کھاتے ہیں، اور اس نے جو پالے ہیں جانور وہ بھی کھاتے ہیں، یہ بھی کھاتا ہے، یہ تو اپنے لیے تو نہیں کرتا، ساری مخلوق سے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو اس نے یہ تو نہیں اب تمہارے ہی ہے کہ تمہارے پاس جو دوسرے کو تم دیتے ہی نہیں ہو، یہی سکھانا تھا کہ تم نے یہ نہیں ہے کہ کہنا کہ دوسرا کھا گیا تو میں مر جاؤں گا، میں اس سے لڑوں گا، اس کو میں رہنے نہیں دوں گا، اس کو فلاں کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، نہیں، تو نے خلافت ہے، تو نے کام دینا ہے لوگوں کو، تو نے کام آنا ہے۔ یہ امیر کا کام ہوتا ہے، خلافت چلانے کا والے کا یہ کام ہوتا ہے، اس نے وقت بھی دینا ہے، اس نے مال بھی دینا ہے، اس نے رعایا کا خیال بھی رکھنا ہے، یہ سارے کام ہے خلافت میں۔
وعلما، پھر اللہ نے خود تعلیم دی۔ انسان کا سب سے پہلا فرد پیدا ہونے والا آدم تھے، اور اس کے لیے معلم کون تھے؟ اللہ تھے۔ اللہ نے تعلیم دی۔ تعلیم کے بغیر کوئی بھی کسی مقام پہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تعلیم کے بغیر، اب نماز ہے، تمہیں تعلیم ہوگی تو تم نماز پڑھو گے۔ اس کی تعلیم، اس کے تقاضے، اس کی ضروریات، کوئی بھی دنیا کا کام ہے اس کام کی تعلیم ہے۔ اس کے بارے میں معلومات کہ یہ جو ہے نا کھانا ہے، پینا ہے، اس کے بارے میں معلومات چاہیے، اس کو بنانا ہے۔ معلومات کے بغیر تو کام نہیں چلے گا، نتیجہ غلط نکلے گا، وقت ضائع ہو جائے گی، رقم ضائع ہو جائے گی، آدمی جو ہے نا پریشانی کا شکار ہوگا۔ ہر کام کے لیے تعلیم ہے، تعلیم کے بغیر کوئی کام نہیں ہے۔ وعلم، اور تعلیم دی آدم علیہ السلام نے الاسماء، ان ناموں کی جو زمین میں آ کر اس نے استعمال کرنے تھے۔ کھیتی باڑی کرنی تھی تو بتا دیا یہ حل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ جو بھی کام کرنا تھا اس کے جو تقاضے تھے، تعلیم پڑھانا تھا، یہ کتاب ہے، یہ استاد ہے، یہ شاگرد ہے، یہ طریقہ ہے پڑھانے کا، یہ نصاب ہے، یہ سارا کچھ ہوگا۔ تو اس کے بغیر تو ہر کام کے لیے وہ تقاضے بھی ہیں اور اس کے عناصر بھی ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ کام ہونا ہے، اس کے اجزاء ہوتے ہیں، اس کا مٹیریل ہوتا ہے۔ اللہ نے آدم کو سکھایا نام کلہا کے مراد کلہم کے نام تو نہیں دے دیے تھے، نہیں، جو زمین کے اندر جن چیزوں کی ضرورت تھی، فی الارض انی جاعل فی الارض خلیفہ نا، تو فی الارض میں اسے جن چیزوں کی ضرورت تھی اس کا اللہ نے تعلیم دے دی۔ جو ان کے استعمال کی چیزیں تھیں، یہ چیزیں ہیں، ان کے یہ نام ہیں، اس کی ضرورت کی چیزیں تھیں۔ اب جس کا نام ہی نہ آتا ہوگا وہ کیا کسی کو بتائے گا؟ تعلیم کے اندر ہوتا ہے ہر شے کی شناخت، وہ جیسی بھی تعلیم ہو، شناخت کا نام تعلیم ہوتا ہے کہ اس چیز کا پتہ ہو، اس کا نام آتا ہو، اس کا کام ہے، یہ اس کس کام کے لیے آئے گی، اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، استعمال کا طریقہ کیا ہے، کہاں کہاں استعمال کرنا ہے اس کو، یہ سارا اس کا نام علم ہے۔ وعلم، اور تعلیم دی آدم علیہ السلام کو الاسماء ناموں کی، کلہا جو ان کو ضرورت تھی تمام کے تمام نام اللہ نے بتا دیے۔ اس سے مراد کل نہیں ہے، اس سے کل کہہ کر مراد جز لیا ہے، اور جز سے مراد وہ اجزاء جہاں ان کو ضرورت تھی۔ اب کلی علم تو آدم کو نہیں تھا، اگر کلی علم ہوتا تو وہ دانا کیوں کھاتے ہیں؟ پتا ہوتا کہ یہ کچھ بننا ہے، کبھی نہ کھاتے، نتیجے کا پتا ہو۔ ہاں، جس جانور کو پتا ہو کہ اس دانے کے اندر میری موت ہے وہ کبھی نہیں کھائے گا اس کو، بے شک بھوکا رہ رہے ہیں۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر اللہ نے ان ناموں کو، اس جو آدم کو تعلیم دی تھی وہ نصاب، اللہ نے فرشتوں کو پیش کر دیا، کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ اللہ اس کو کس لیے بنانا ہے۔ ہم جو ہیں تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، جو بھی تو ڈیوٹی لگائے گا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی حمد کے لیے، اپنے کاموں کے لیے۔ اللہ تو نے ہمیں جو بنایا تھا اس کو کیا بنانا ہے؟ تو اللہ نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جو مجھے پتہ ہے۔ اب پتہ کا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان کو اظہار کرا رہے ہیں۔ پھر ان کو پیش کیا اوپر فرشتوں کے، کیا پیش کیا؟ وہ نام ہے۔ آدم کو تو سکھا دیے، فرشتوں کو علم نہیں تھا، فرشتوں کے ہوتے ہوئے نہیں سکھائی۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اب فرشتوں کو بلا لیا اللہ نے۔ جب تکریم کی آدم کی تو فرشتوں کو تکلیف ہوئی کہ اللہ اس کو کیوں، اس کی اتنی تکریم، اس کو سجدہ بھی کروایا، اس کو اپنے ہاتھ سے بھی بنایا ہے، اور اس کی تعلیم بھی دی، یہ سارا کچھ کیا۔ تو پھر اللہ نے کہا فرشتوں کو آؤ ادھر، تمہارا امتحان لیتے ہیں، تم نے باتیں بنائی ہیں کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، اب ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اور فرشتے تو کہنے لگے کہ مہاراج جانے بلا، ہمیں کیا پتا کیا نام ہے ان کے، کیونکہ تعلیم نہیں تھی، پڑھا نہیں تھا۔ فقال انبئونی،
کہا مجھے بتاؤ، خبر دو بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، ان کے ناموں کی، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تم نے دعویٰ کیا ہے آدم کو کیوں بنایا، کس لیے بنایا؟ اگر اس دعوے میں تم سچے ہو کہ اس کو نہیں بننا چاہیے تھا، ہم میں سے بہتر ہیں، ہم میں سے افضل ہیں، ہم زیادہ کام دینے والے ہیں، اس کو تو نے مورتی کو بنا کر ہم سے سجدہ کروایا ہے، اس کو یہ سارا کچھ کروا کر یہ تو نے کیا، اللہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اللہ سمجھا رہے ہیں، کہا کہ ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو اپنے دعویٰ یہ ہے کہ ہم افضل ہیں، ہم بہتر ہیں۔ تو بہتر دعوے سے نہیں ہوتا، بہتر علم سے ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھ رہے ہیں چیز کو۔ بہتری کس سے ہے؟ نہ شکل سے ہے، نہ مال سے ہے، نہ قد سے ہے، نہ نسبت سے ہے، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے اعزاز ہیں۔ جس کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں اس کو کہتے ہیں یہ معزز ہے۔ شکل کے اعتبار سے کوئی خوبصورت ہو اس کی مدح ہوتی ہے، جسم کے اعتبار سے وہ مدح ہوتی ہے، مال کے اعتبار سے ہو، برادری کے اعتبار سے ہو، وہ انہی چیزوں کے اعتبار سے وہ اپنا جو روب جمائے بیٹھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک ان چیزوں کی عزت نہیں ہے، میرے نزدیک عزت علم کی ہے۔ علم جس کے اندر ہوگا وہی معزز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، انہوں نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ تو نے جو ہے میرے بعد مدینے میں مسجد میں نمازیں پڑھانی ہے، لوگوں کے فیصلے کرنے ہیں، تیری نیابت ہے میرے بعد، میں جا رہا ہوں۔ یہ چلے گئے، بعد میں لشکر کی ضرورت پڑی، مدینے سے اور کو منگوائی، اور جس کو امام بنایا تھا وہ بھی ساتھ تھا۔ پوچھا اور تو کیوں آ گیا؟ کہنے لگا جی مجھے بھی ضرورت پڑی جنگ کے لیے، مارکے کے لیے، میں بھی آ گیا۔ اور امام کس کو بنایا پیچھے؟ وہ ابن ابزہ کو۔ اور کون ابن ابزہ ہے؟ کہنے لگے میں نے ابن ابزہ میں یہ دیکھا کہ وہ عالم تھا، وہ قرآن کو جاننے والا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے بہتر کیا۔ ساتھیوں نے کہا وہ تو غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ بات پڑھی تھی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ قوموں کو اس علم کی وجہ سے عزتیں بھی دیتا ہے، اور جن میں یہ نہ ہوگا ان کو اللہ ذلیل کر دے گا۔ اگر وہ غلام بھی ہے لیکن اس کے اندر قرآن کی تعلیم ہے، وہ نبی کی بات کو جانتا ہے، تو وہی لائق ہے کہ امامت کروائے، دوسرے سب پیچھے کھڑے ہوں گے۔ تو عزت کس کے ساتھ ہے؟ علم کے ساتھ ہے۔ عزت جو ہے مال سے نہیں ہے، عزت حسن سے نہیں ہے، عزت برادری سے نہیں ہے، عزت ہے تو ان کنتم صادقین کے ساتھ کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل اس کی علم کے ساتھ ہے۔